اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک انسانیت کی بھلائی کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ انسان قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور فلاح پا جائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو انسانیت کے لیے ایک مکمل پیکج نور ہدایت بنا کر بھیجا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک انسانیت کے لیے ایک مکمل نصیحت اور ہدایت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک مکمل پریکٹیکل ہے، یعنی کہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو چھوڑ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو چھوڑ کر دوسرے کتابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسرے انسانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جھوٹی کتابوں کا اور جھوٹے انسانوں کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ کر رہا ہے۔ انجینئر کے مقلدین ہیں، جو انجینئر کے بلائنڈ فالوورز ہیں، وہ ہر پوسٹ کے نیچے پہنچ جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح، اور وہاں پہ وہ انجینئر کا دفاع شروع کرتے ہیں۔ کسی انسان کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس کے پاس کسی بات کی دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم انجینئر کے مقلد ہیں۔ بھائی، ہم کسی انسان کے بھی مقلد نہیں ہیں۔ مقلد ہونا مطلب کسی کے پابند ہو جانا، تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں موت دے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی ایک مکمل وضاحت ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی پیروی ہے۔ اور جو انسان ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے بولے گا، ہمارے لیے وہ سچا ہے۔ جو انسان ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے بولے گا، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بولے گا، ہمارے لیے وہ انسان اچھا ہے، وہ انسان سچا ہے۔ اور جو انسان ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرے گا اور قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور کرے گا، وہ ہمارے لیے جھوٹا ہے۔ اور ہم لوگ اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہیں، الحمدللہ ہم کسی انسان کا دفاع نہیں کرتے۔ جو انجینئر کے بلائنڈ فالوورز ہیں وہ ہر پوسٹ کے نیچے پہنچ جاتے ہیں، ایک ہی ان کو رٹی رٹائی بات یاد کرا دی گئی ہے کہ جی انجینئر جو ہے وہ ریفرنس سے بات کرتا ہے، انجینئر جو ہے وہ حوالوں سے بات کرتا ہے۔ یا یہ کدھر کو بات جاتی ہے؟ انجینئر حوالوں سے بات کرتا ہے، اور یہی ہم انجینئر سے کہتے ہیں کہ جو یہ گفتگو کرتا ہے، جو یہ باتیں کرتا ہے، حوالہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہاں سے جو یہ مفہوم لے رہا ہوتا ہے وہ مفہوم غلط لے رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ آپ لوگ نہ اسے احتساب مانگتے ہو؟ بھائی یہ تم نے جو مفہوم پیش کر رہے ہو، یہ امت میں علماء میں جو محدثین جو فقہا گزرے ان میں سے کتنوں نے اس موقف کو اپنایا ہے؟ انہوں نے یہ یار کیا ان لوگوں نے کبھی بھی زندگی میں قرآن پاک نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ؟ کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہمیں حوالہ دیتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے حوالہ دیتا ہے، اور اس حوالے کی تحقیق کرنے کے بعد انسان کا رجوع جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے۔ اور ان کے بڑوں نے جو جھوٹی کتابوں میں کالی کرتوتیں کی ہوئی ہیں، جھوٹی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی تحقیق کر کے انسان کس طرف جاتا ہے، انسان کا رجوع کس طرف ہوتا ہے، یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ مجھے بھی یقین نہیں ہوتا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالوں کا جو وہ ان کی کتابوں سے دیتے ہیں، تو میں نے بجائے ان پر بکواس کرنے کے میں نے خود تحقیق کی، ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھا اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر دیکھا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ مسجدوں میں رکھنے والی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ کتابیں سریعام چوک میں جلا دینی چاہیے، اور اگر کوئی پوچھے نا کہ ان کتابوں کو کیوں جلا رہے ہو تو صاف صاف بول دینا چاہیے کہ ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی ہیں، اس لیے ان کو جلا رہے ہیں۔ یہ تو تحقیق ہو گئی انجینئر محمد علی مرزا کے حوالوں کی جو انہوں نے ان کی کتابوں سے دیے تھے، یہ تو تحقیق ہو گئی اور سچی تحقیق ہو گئی۔ اب ان کے جو بزرگوں نے کالی کرتوتیں کی ہوئی ہیں، جھوٹی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی تحقیق کون کرے گا؟
اور بھائی ان لوگوں کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اور خود فیصلہ کرے کہ جو ان لوگوں نے دین دیا ہے وہ کیا ہے اور جو قرآن پاک میں دین ہے وہ کیا ہے. یا جو ہمارے آپس میں اختلافات ہیں ہم اس پہ مناظرے کی بات نہیں کرتے. ہم جب بھی کہتے ہیں گفتگو کرو، جب بھی ہم کہتے ہیں اس پہ جس پہ ہم سب اجماع ہے، اجماع امت ہے، اجماع اہل سنت ہے، ہم اس موقع پہ کہتے ہیں مناظرہ کرو. بات کرتے ہیں جی آپس کے اختلافات ان کے ختم نہیں ہوتے. تم ہوتے کون ہو ہمارے آپس کے اختلافات کا ٹھیکہ؟ کیا بات ہے. اب جب ان لوگوں نے شیر کا شکار کرنا ہے تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. شیر کا شکار کرنے کے لیے یہ سب ایک ہو گئے ہیں. یعنی کہ یہ دراصل ہے ہی وہ جو کہ جھنڈ میں شکار کرتے ہیں. جب شیر کا شکار کرنا ہوتا ہے تو یہ جھنڈ بنا لیتے ہیں. یہ ہے ہی وہ جو جھنڈ میں شکار کرتے ہیں. اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کرو، ٹیبل ٹاک کرو، اور جو ہمارے گھر کے مسئلے ہیں ان پر نہیں بحث کریں گے. دین تمہارے باپ کا ہے، اور دین ان لوگوں کے باپ کا ہے کہ ہمارے گھر کے مسئلے جو ہیں وہ یہ گھر کے مسئلے کیسے ہیں؟ دین کا مسئلہ سب کا برابر کا ہوتا ہے، سب کا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے، اس بات پر اجماع، اس بات پر اجماع، کس بات پر تم لوگوں کا اجماع ہے؟ اور کم سے کم اپنی نماز تو ایک کر لو، اپنا امام ہی ایک کر لو. یہ کیسا اجماع ہے؟ ایک قبر پرست ہے، دوسرا جو ہے وہ ان کو گالیاں دیتا ہے. دراصل یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں یہ جاہل ابن جاہل ہیں. یہی ان کا اجماع ہے. بات شان صحابہ کی ہوگی تو ہم بولیں گے، ہم چیخیں گے. جب بات شان اہل بیت کی ہوگی تو ہم نکلیں گے، کریں گے. ان اولیاء اللہ کا، ان صحابہ کرام کا ان کا دفاع نہیں کر سکتے؟ جان سنت کے شیر ابو حنیفہ کا دفاع کر سکتے ہیں، امام مالک کا دفاع کر سکتے ہیں، امام شافعی کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم امام احمد بن حنبل کا. یہ دیکھیں ان لوگوں کے پاس علم تو تھا نہیں، اب پتہ چل گیا کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے. اور بھائی صحابہ کرام ہمارے دین کا حصہ ہیں، اہل بیت ہمارے دین کا حصہ ہیں، اہم حصہ ہیں. ان لوگوں کے بزرگوں کے بارے، جو جھوٹے بزرگ ہیں ان کے بارے کوئی بات کرے تو یہ دفاع کریں گے، یہ بات کریں گے. تو اگر کوئی کسی جھوٹی کتاب کے بارے بات کرے تو یہ دفاع کریں گے. لیکن ان لوگوں کی زبان پر کبھی بھی رسالت اور توحید کا، قرآن اور حدیث کا دفاع کبھی بھی نہیں ان کی زبان پر آئے گا. لیکن الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن کے دفاع میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع میں، حدیث کے دفاع میں ہم بولیں گے. اور جو قبر پرستی کرتے ہیں، فرقہ پرستی کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو جواب دیتے رہیں گے. جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم ان کو جواب انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اور جن لوگوں نے حشت بھیشت، فضائل اعمال، تذکرۃ الاولیاء، کشف الحجوب، اس طرح کی اور بھی کتنی جھوٹی کتابیں ہیں، ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں، اور جو لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں ان لوگوں کو ان کا شیطانی چہرہ دکھاتے رہیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جاہلو تم کرتے رہو، قبر پرستی کا دفاع تم کرتے رہو، فرقہ پرستی کا دفاع ہم الحمدللہ توحید کا، رسالت کا، قرآن پاک کا اور حدیث کا ہم دفاع کرتے رہیں گے. تم اسی حالت میں مر جانا، ہم اسی حالت میں مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ کون کس کا دفاع کرتا رہا ہے. جی انجینئر جو ہے میں اسے 5 سوال پوچھوں گا، کیمرہ آن ہوگا، اس سے کوئی میرے ان 5 سوالوں کے جواب احادیث سے دے اور ان حدیث کے ریفرنس بتائے. اور اس بندے نے کہا کہ میں انجینئر سے 5 سوال کرتا ہوں، وہ اس کو ان کا جواب نہیں آئے گا. میں ان لوگوں سے سب سے ایک سوال کرتا ہوں، میں مان جاؤں گا کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے. ان لوگوں کے 4 امام کیوں ہیں؟ ان 4 اماموں میں جھوٹا کون سا ہے؟ اگر سارے ہی سچے ہیں تو ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر کہتے ہو کہ ان میں فروعی اختلاف ہیں تو پھر دیوبندی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بریلویوں کی مدرسوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ بریلوی اپنے بچوں کو دیوبندیوں کے مدرسوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اہل حدیث ان دونوں کے مدرسوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اہل حدیث کے مدرسوں میں یہ دونوں کیوں نہیں بھیجتے؟ شیعہ ان کے مدرسوں میں کیوں نہیں بچوں کو پڑھاتے؟ یہ شیعہ کے مدرسوں میں بچے کیوں نہیں پڑھاتے؟ دراصل یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں یہ ہیں ہی جھوٹے.
یہ بھی جھوٹے ہیں، اور ان جیسے سارے نہیں، ان جیسے جو بڑے تھے ان کے وہ بھی جھوٹے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کو غلط کہنے سے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انسان خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، خود فیصلہ کرے کہ جو ان لوگوں نے دین دیا ہے ہم لوگوں کو وہ کیا ہے، اور قرآن پاک میں جو دین ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین کیا ہے، اور ان لوگوں نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ایک بار پڑھیں، آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔